اور ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو نفسانی محبتوں میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مخلوق کی محبت میں گرفتار کر دے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، کوئی عورت کی محبت میں گرفتار ہوگا، کوئی مال کی محبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کاروبار کی محبت میں گرفتار ہوگا، اسی محبت میں زندگی گزر رہی ہو۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کو پانا یہ مقصد زندگی ہے، اور اس کے لیے دل کو خالی کرنا باقی محبتوں سے یہ لازمی شرط ہے۔ اس کے بغیر انسان کو محبت نہیں مل سکتی۔ اور یہ دل کیسے خالی ہوگا؟ اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی پڑیں گی، تاکہ دل سے مخلوق کی محبت نکلے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھر جائے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، انہوں نے سب کی نفی کر دی تھی ماں سوا کی۔ انہوں نے فرمایا تھا انی لا احب العافلین، میں ڈھلنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کریں جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ مرنے والوں سے ڈلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرے تو انسان اللہ رب العزت سے کرے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، احبب من شئت، جس سے چاہے آپ محبت کریں، فإنک مفارق، ایک دن آپ کو جدا ہونا ہے۔ تو اصول سمجھ لیجئے، جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اس کو مخلوق سے جدا ہونا پڑے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے۔ تو محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما۔